السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل محبہ کرام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں بہنوں اور عزیز بچوں، آج کا یہ اجلاس آنے والے مہینے رمضان المبارک کی اہمیت کو بتلاتا ہے کہ وہ مہینہ آیا نہیں، لیکن اس سے پہلے مسلمان اس کی فکر کرنے لگتا ہے۔ لوگوں کا اس مہینے کو لے کر کے تیاری کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، لیکن اہل علم اپنے آپ کو، عوام کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اس ماہ کو لے کر کے کس اعتبار کی فکر مندی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہمیں دیا گیا، وہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کیسے گزاریں۔ یہ کوئی نئی چیز آپ کے لیے نہیں ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں۔ الحمدللہ برسوں سے اس رمضان کا ہم استقبال کر رہے ہیں اور گزار رہے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے تو رکھتے ہیں، تراویح پڑھنا ہے تو پڑھتے ہیں، تلاوت کرنا ہے تو کرتے ہیں،
اپنے اپنے استطاعت اور طاقت کے مطابق رمضان کو ہم گزارتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ اس رمضان کو کیسے گزاریں؟ ہمارے لیے ٹاپک کیسے بن گئے؟ در حقیقت اس عنوان کے ذریعے سے بعض ان پہلوؤں کی جانب توجہ دلانے مقصود ہے کہ جس کی جانب عموماً لوگ مرد و خواتین توجہ نہیں دیتے۔ بس وہی چند باتیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے روشنی میں آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ اور جہاں ضرورت محسوس ہوئی تفسیر کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک وہ اللہ رب العالمین نے کتنے پلان اور ترتیب کے ساتھ ہم اللہ کے بندوں کے لیے تیار کیا ہے یا تیاری کرتا ہے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلہ من شہر رمضان، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی، پوری توجہ چاہوں گا اور اگر کچھ مناسب سمجھے تو ایسے آ جائے، اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو سامنے رہیں گے تو اچھا ہے۔ فرمائے اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر وللہ وتقاء من النار۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح ابن خزیمہ میں نقل فرمایا۔ روایت کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی، اللہ رب العالمین کس طریقے سے اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ایسے موقع پر صفدت الشیاطین مردت الجن، ان سرکش جنوں کو اور شیاطین کو جو اللہ کے بندوں کو بہکاتے ہیں ان کو قید کر دیتا ہے۔ دوسرا کام وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور اس میں سے ایک بھی دروازہ نہیں کھلتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فلم یغلق منہا باب، اور ان میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ چوتھا کام، ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کی تلاش میں رہنے والے، اے نیکیوں کی چاہت رکھنے والے آگے بڑھ، پورا ماحول تیار ہو گیا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اور اے گناہ میں مبتلا شخص، اے برائی میں کو تلاش کرنے والا شخص، اقصر، اب تو باز آ جا۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العالمین روزانہ رمضان میں
ہر روز جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ یہ پوری حدیث کی تمام باتوں کو اپنے سامنے رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے لیے کس قدر یہ اہتمام کیا کہ چاند دکھا نہیں، پہلا کام سرکس جنوں کو، شیطانوں کو قید کر دیا جائے، دوسرا کام جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، اور تیسرا کام جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، اور چوتھا کام ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، نیکیاں چاہیے، آؤ ماحول تیار ہے، اور ان اللہ کے ان بندوں کو روکتا ہے جو برائیوں میں مبتلا ہے، اور کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، باز آ جائے۔ اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اسی کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین در حقیقت ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، گرچہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہمارے یہ بندے زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دے لیں، اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کر لیں، تاکہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب آئیں تو ان کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور یہ کامیاب ہو جائے۔ یہ رب ہمارے لیے چاہتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کو ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں۔ ایک جنات کیا، سب کے سب جنات شیطان ابلیس ہو جائے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، کوئی نیکی نہ کرے، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کے تقدس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اللہ یہ کر رہا ہے کہ یہ ہمارے بندے ہیں، یہ کامیاب ہو جائے۔ بھائیوں بہنوں، اس حدیث مبارکہ کا جو پیغام ہے وہ لے کے جائیے کہ اللہ نے جب ہمارے لیے اتنا اہتمام کیا، ہمارے فائدے کے لیے اتنا فکر مندی کا مظاہرہ کیا، تو کیا ہم کو نہیں چاہیے کہ ہم بھی اہتمام کریں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں؟ یہیں سے شروعات ہو جاتی ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، ایسے گزاریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اہتمام کر دیا کہ نیکیاں کمانے کا ایک ماحول ہو، سب لوگ نیکیاں کما رہے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، جس کا مشاہدہ ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں۔ تو جب اللہ نے انتظام کر دیا تو ہم کو بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا نیکیاں حاصل کرنے میں، نیکیوں کو انجام دینے میں گزرے۔ روزہ رکھنا ہے، فرض ہے ہی ہے، پنج وقتہ نماز پڑھنا وہ فرض ہے ہی ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی پڑھنا ہے، تلاوت قرآن کریم کرنا ہے، خالی اوقات کو جس کو خالی کہا گیا اس کو نیکیوں سے پر کر دینا ہے، تسبیحات سے پر کر دینا ہے، تلاوت قرآن کریم سے پر کر دینا ہے، نفلی عبادات، نفلی نمازوں سے پر کر دینا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے وہ خالی چیزیں پر کیجیے، اور نیکیوں میں رکاوٹ بننے والی تمام چیزوں کو دور کیجیے۔ اللہ نے دور کیا تھا، اللہ نے دور کیا کیا؟ نیکیوں سے روکنے والا جو شیطان ہمارا دشمن ہے اس کو قید کر دیے۔ ہم بھی قید کر دیں، اللہ نے ہمارے لیے اس کو قید کر دیے۔ مقصد کیا؟ کہ ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر سکیں، یہی ہے۔ تو ہم بھی ایسی چیزوں کو، ایسے لوگوں کو قید کر دیں جو ہم کو نیکیاں کرنے سے روکتے۔ ابھی شیخ محترم نے اشارہ کیا موبائل پر تھوڑا کنٹرول کر لیں، یہ شیطان یہ ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے۔ اور میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس میں کسی کو کوئی شک نہیں، اس پر کیسے کنٹرول کریں؟ اللہ نے تو شیطان ابلیس کو قید کر دی، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟
कैसे कंट्रोल कर सकते, कम से कम अपने आप को इससे कितना दूर कर सकते हैं, क्या हम इसके लिए सोच सकते हैं, ये हमें और आपको सोचना होगा। ज्यादा दिनों की बात नहीं, हम अभी 25 साल पहले 30 साल पहले जाइए, टीवी नया नया आया था, रमजान आता था, बच्चों को बोलने दीजिए आप हमारी तरफ, बच्चों का काम है बोलना खेलना कूदना, वो करते रहेंगे, वो चुप भी मत कराइए, आपसे मुझसे बात कीजिए वरना मैं चुप हो जाऊंगा। हाँ, अभी 30 साल पहले पीछे हम जाते हैं, टीवी कहीं कहीं हुआ करते थे, है ना, और जैसे ही रमजान आता, मेरी तरफ तो था, शायद आपकी तरफ भी रहा हो, कि उसको समझा जाता था कि नेकियों से रुकावट का जरिया है, इसको पैक करके कहीं और रख दिया जाए। पूरा रमजान घर में टीवी ऑन नहीं होता, ये भी नहीं कि उसका स्विच निकाल के रख दिया गया, उसको बाकायदा पैक करके कहीं और रखा जाता। लेकिन आज नहीं है, कितना पैक करेंगे, हर हाथ में टीवी है, हर हाथ में बुराई से तो कोई दावत देने वाली चीज है, हर हाथ में नेकियों से रुकावट पैदा करने वाली चीज है। तो इससे इस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं, ये हमें खुद फिक्र करना है। अगर हम इसको कंट्रोल कर ले जा रहे हैं तो ये हमारा फायदा है, नहीं कर पा रहे हमारा नुकसान है, अल्लाह ने एहतमाम कर दिया, हमें भी करना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम करेंगे। बहुत सोच के बोलिएगा, मस्जिद में बैठे हैं और मोमिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, कि हम अपने वक्त को कितना जो है नेकी के कामों में लगा सकते हैं, खवातीन भी कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त अहबाब हैं जिन नेकियों की राह में रुकावट बनते हैं। आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वो आए बगल में बैठे, कंधे पे हाथ रख के, और वे क्या ऐसा बोले, और थोड़ी देर के बाद चलो चलते हैं, फिर आके पढ़ लेंगे, बहुत पढ़ लिए आप, इतना ज्यादा कौन पढ़ता। और इस तरीके से बहका के दोस्त हैं, इनसे हम अपने आप को कैसे बचाएं? इनसे बचाने का तरीका, भाई कभी आपने देखा हो, अगर एग्जाम का वक्त करीब है, तैयारी का वक्त चल रहा है, जो तेज पढ़ने वाले तलबा होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो अपने वक्त को कैसे कैसे बचाते हैं। क्या कहते हैं कि एग्जाम के बाद हम लोग मिलेंगे, एग्जाम के बाद हम खेलेंगे, अभी वक्त नहीं, अभी इतना पढ़ना है। क्यों? उनकी निगाह में उस एग्जाम की अहमियत है, और जानते हैं कि अगर यहाँ हमने नहीं पढ़ा, तैयारी नहीं की, वक्त निकल गया तो वहां नाकाम हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों को धीरे धीरे किनारे लगाते हैं, उन्हीं दोस्तों के साथ रहते हैं जो दोस्त पढ़ने में मदद करते हैं। हम भी यही करें, रमजान में उन्हीं दोस्तों का साथ इख्तियार करें जो नेकी के काम में लगे हुए, और उनके साथ रहने का फायदा होगा कि हम मजीद नेकी कर पाएंगे। मत चुप कराइए, मत, आप इधर देखिए, आपका छूट जाएगा उनके चक्कर में। हाँ, वो बच्चे हैं, तो अच्छे ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो नेकी कर रहे हैं, उनके साथ रहने से मजीद हम नेकी करेंगे। ऐसे दोस्तों से किनारा कशी इख्तियार कर लें, सलाम कलाम तक बाकी रखें, जिनकी वजह से हमारी नेकी में रुकावट हो सकती है। ईद के बाद मिलेंगे, ठीक है। एक और चीज है जो रुकावट बनती है, रमजान आता है, कोई ना कोई फिक्ही मसला लेके लोग बैठ जाते हैं, 8 रकात तरावी चल गया, हाँ, बहस हो रही है, दलीलें आ रही, किताबें दिखाई जा रही हैं, उलमा को पूछा जा रहा है, घंटों मजलिस लगी हुई है ना। अल्लाह के वास्ते आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, इसको उलमा के हवाले करते, आप इबादत में मसरूफ रहें, छोड़ दीजिए इन चीजों को। बल्कि उलमा भी नहीं करता, अभी आपने सुना फला इमाम है,
درس و تدریس ان کا کام ہے، حدیثیں پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں۔ رمضان آیا، تمام دروس ایک طرف چھوڑ دیا گیا، اب رمضان کے بعد ابھی صرف قرآن۔ تو ہم بھی چھوڑ دیں، ان فقہی مسئلوں میں نہ پڑھیں۔ آمین زور سے کرنا ہے کہ آسا بولنا ہے، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تراویح کتنا پڑھنا ہے، کون کتنا کرتا ہے، تو چھوڑ دیجیے۔ آپ علم حاصل کیجیے، عمل کیجیے، صحیح راستہ آپ کو ملے بس۔ اور ایسے ساتھیوں سے، دوستوں سے جو آپ کو اس مسئلے میں الجھانا چاہیں، ان سے کہیے کہ رمضان کے بعد ہم لوگ اس پر بات کریں گے۔ اور یقین جانیے، آپ لکھ کے لے جائیں، رمضان بعد وہ ملیں گے نہیں، آپ رمضان بعد وہ پھر ملیں گے نہیں۔ اگر وہ ٹاپک اتنا ان کے لیے اہم تھا تو پھر رمضان کے بعد بیٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، رمضان بعد اس ٹاپک پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ تو سمجھ میں آتا ہے نا کس طریقے سے ہماری تربیت ہوتی کہ شیطان کے قید ہونے کے باوجود ہم جو ہے لوگوں کے نیکی کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ رب العالمین نے ہمیں نیکی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ایک ماحول فراہم کیا ہے کہ کسی قسم سے بھی ایک اللہ کے بندے کو نیکی کرنے میں پریشانی نہ ہو، رکاوٹ نہ پیدا ہو، اللہ نے تو اہتمام کر دیا، ہمارا اور آپ کا کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ اہتمام کریں، رکاوٹ کو دور کریں۔ اللہ کی جانب سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کی تلاش میں رہنے والے آگے بڑھو۔ ہم بھی یہ بن سکتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل اولاد کو دعوت دے سکتے ہیں، چلو نیکی کمانے کا موسم آ گیا، ایسے گزارے ایک ایک لمحہ رمضان المبارک کا اس طریقے سے گزارے کہ ہم خود نیکی کر رہے ہوں، دوسروں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہوں، اور نیکی کرنے کا ایک ماحول مکمل طور سے رہے، وہ ختم نہ ہونے پائے۔ تو یہ ایک بات ہے، کیسے گزاریں گے؟ نیکیاں کر کے گزاریں گے، اور نیکیوں سے رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزوں کو، اشخاص کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہم بھی کسی کے نیکی کے کام میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، دوسروں سے دور ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی دوسروں کے نیکیوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اور اسی کا ایک اور حصہ ہے کہ نیکی کمانے کا یہ موسم آیا ہے، تو نیکی کمانا ہے، سو کر نہیں گزارنا ہے، سوئیے اتنا ہی جتنی ضرورت ہے۔ وقت کاٹنے کے لیے ہم نے فجر بعد چادر تانی ہے، یا نعوذ باللہ بعض لوگ سحری کر کے، بعض لوگ بغیر سحری کیے فجر چھوڑ کے چادر تان لیا ہے، 11 12 1 بج رہے ہیں، ابھی جناب روزے سے ہیں، یہ وقت جا رہا ہے ہمارا، رات رمضان کی ہے، یہ بھی نیکی کا وقت ہے۔ رمضان کو ہم نے یوں ہی ادھر ادھر بیٹھ کے گزار دیا، تو ہم کیسے گزارے؟ رمضان کو نیکیوں کے ساتھ گزارے۔ چلیے دوسری بات یہ کہ ہم ہمیشہ رمضان میں اپنی اہمیت کو، اپنے مقام و مرتبہ کو پہچانا کہ ہم کون ہیں، اللہ کی نگاہ میں ہمارا رتبہ کیا ہے۔ ایک روزے دار کس قدر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کس قدر اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، یہ چیز ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور جب یہ ہمارے ذہن میں رہوگی تو انشاءاللہ پھر ہم نیکیوں کی طرف بھاگیں گے اور برائیوں سے بچیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدی، وہ غور سے سنیے گا، اور اس حدیث کو روزے کی حالت میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، ایک روزے دار کے منہ سے آنے والی بو
اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک جیسی عظیم خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہی ایک ٹکڑا کافی۔ ایک انسان خود روزہ ہے اور معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک بو نکلتی، ہمارے آس پاس ہمارے قریبی لوگ، وہ لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، بعض وقت اس بو کو وہ پسند نہیں کرتے، بلکہ شاید ہم سونگ سکیں تو ہمیں بھی وہ بو پسند نہ آئے، لیکن اللہ رب العالمین اس روزے دار سے اتنا محبت کرتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ روزے دار اتنا قریبی ہو جاتا اللہ کا کہ اس کے منہ سے نکلنے والی وہ بو جو خود انسان کو نہیں پسند، اللہ کو نہ صرف یہ کی پسند ہے بلکہ سب سے بہترین خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ مشک، کسی کو مشک مل جاتا ہے، چار دوستوں میں بیٹھ کے بتاتا ہے کہ مشک لگا کے آیا، حالانکہ بتانا نہیں چاہیے، وہ تو خود ہی بولے کہ یہ مشک ہے، یعنی بڑی خوشبو ہے، اور جس کے پاس ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی کچھ اہمیت ہے، کچھ پہنچ ہے، کچھ مال اس کے پاس۔ اللہ کے نزدیک اس مشک سے بھی زیادہ کیا ایک روزے دار کے منہ کی بو پسند ہے۔ یہ احساس ہمیشہ اس احساس کے ساتھ رمضان کو ہم گزاریں، یقین جانیے جب یہ احساس ہو جائے گا تو پھر روزے کی حالت میں جو تھوڑی سی بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے نا کہ میرا یہی عمل ہے جو اللہ کے نزدیک مجھے اتنا محبوب بنا دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے منہ سے نکلنے والی بو کو ہی پسند کرتا ہے، اور اس احساس کی وجہ سے پھر ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ میرا روزہ برقرار رہے، میرا روزہ خراب نہ ہونے پائے، ورنہ یہ جو فضیلت ملی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس احساس کے ساتھ ہم کو زندہ رہنا ہے، رمضان میں اس احساس کے ساتھ گزارنا۔ اور بھی فضیلتیں ہیں، یہاں ایک اور روایت ہے، اسی کا اگلا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہ یہاں روزے دار کے لیے دو خوشیاں، للصائم فرحتان، ایک خوشی وہ ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، دوسری خوشی وہ ہے کہ جب قیامت کے دن اس روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے۔ اللہ، کس سے ملاقات؟ ملاقات کس سے؟ اللہ سے بھی، رب العالمین سے، خالق کائنات سے۔ یہاں محلے میں کوئی کارپوریٹر اس کے ساتھ اگر ہاتھ ملانے کے مل جائے تو ارے فلاں سے میرے تعلقات ہیں، اور اس ملاقات کی بڑی کوششیں ہوتی۔ یہ روزہ، یہ فضیلت روزے دار کی بتاتا ہے کہ تم کو یہ موقع ملے گا، اور اس وقت جو خوشی ہوگی وہ روزے دار کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی روایتیں روزے دار کی فضیلت، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں۔ جب اس کو ہم سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز روزہ رکھنا اور روزے کو روزے کی طریقے سے گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ کیے تو پھر لوگ روزہ تو رہتے ہیں، بہت سارے لوگ روزہ رہتے ہیں، لیکن ان کو خود احساس نہیں ہوتا کہ ان کو یقین نہیں ہوتا کہ میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ اس احساس کے ساتھ۔ تیسری بات یہ کہ روزے کا احترام کریں۔ جب یہ احساس ہو گیا کہ روزے کی وجہ سے رتبہ ملنے والا ہے تو اس روزے کا احترام کریں۔ روزے کا احترام یا رمضان کا احترام، روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی چیزیں جس سے خصوصیت کے ساتھ تاکید کے ساتھ روکا ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصیام جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے،
اس بات سے یہ گناہوں سے بچاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کو کوئی شخص اول فلا یرفث ولا یسخر، گندی باتیں نہیں کرتا، روزے دار گندی باتیں نہیں کرتا، چیختا نہیں، چلاتا نہیں، اور کسی کو برا بھلا نہیں کہتا. کوئی اس کو برا بھلا کہے اور اس کو ایک طریقے سے ابھار رہا ہے، اکسار رہا ہے کہ آؤ میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں، بحث کرنا چاہتا ہوں، گالی گلوچ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ روزے دار سننے کے بعد کہتا ہے انی صائم، میں روزے سے میں تمہاری سطح پر نہیں آ سکتا، جتنا تم گرے ہو اس مقام پر میں نہیں آ سکتا. اس میں 3 چیزیں ملی: گندی باتیں نہ کریں، چیخنا چلانا نہ کریں، اور لڑائی جھگڑا نہ کریں. نہ خود سے جھگڑیں اور نہ ہی کوئی ہم کو لڑنے پر اکسا رہا ہے تو اس اکسانے کے باوجود اس سے لڑائی نہ کریں. یہ 3 چیزیں ہوں: گندی باتیں نہ کریں، چیخنا چلانا نہ کریں، اسی طریقے لڑائی جھگڑے نہ کریں. عموماً یہ غلطیاں لوگوں سے ہو رہی. روزے ہیں، روزے سے چل رہے ہیں، لیکن ان کا وہ روزہ نہیں ہے جو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بن سکے، لیکن ان کا وہ روزہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کے منہ سے نکلنے والی وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ جیسا روزہ اللہ کو مطلوب ہے وہ روزہ اس کے پاس نہیں. اب دیکھیے، گندی باتیں کرنا، باتیں کم، گندی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، گندی چیزیں پڑھتے ہیں، ایسے گندی چیزوں کو سنتے ہیں، سب اسی حکم میں ہیں. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ولا یسخر، چیخیں نہ، چلائیں نہ. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بہت غصہ آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہونا بہت غصہ آتا ہے. یعنی غصہ آنا کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ روزہ رکھیں. جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ بلکہ ہونا کیا چاہیے کہ غصہ نہ آئے اس لیے کہ روزہ سے. معاملہ الٹا ہے، غصہ آ رہا ہے اس لیے کہ میں روزے سے ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ مجھے غصہ نہیں آ رہا، میں کنٹرول کر پا رہا ہوں اس لیے کہ میں روزے سے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. بعض روزے کی حالت میں لوگ پورا گھر سر اٹھائے رہتے ہیں، بیوی پریشان، بچے پریشان، محلے والے بھی پریشان، گراہک بھی پریشان، جناب روزے سے. یہی ہے جو ہم کو سمجھنا ہے. بھائی اپنے روزے کو برباد مت کریں، اپنے روزے کو ڈھال بنائیں کہ آپ کو غصے سے کنٹرول کر لیں. تو اس طریقے کی چیزیں نہیں بنائیں. ان لوگ بہت چلاتے ہیں اور چلا کر کے سوچتے ہیں کہ یہ بھی اچھی چیز. یہ اچھی چیز نہیں ہے. چیخنا چلانا یہ عام شریف انسان کا کام نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ سب سے تیز اور خراب آواز گدھے ہوا کرتی ہے. بچنا، کنٹرول کرنا ہے. اسی طریقے سے لڑائی جھگڑے نہیں کرنا ہے، نہ گھر کے اندر نہ گھر کے باہر. رمضان کیسے گزارنا ہے؟ بغیر لڑائی گزارنا ہے. اور 1 مہینہ عہد کر لیں کسی سے لڑیں گے نہیں، نہ زبان سے نہ ہاتھ پیر سے. عورتیں بھی عہد کر لیں کہ نہیں لڑنا. کوئی لڑنا بھی چاہے تو بھی نہیں لڑنا. بیوی غصہ ہے شوہر کو، شوہر غصہ ہے بیوی کو، نہیں لڑنا. کتنے دن؟ روزہ ہے، رمضان میں نہیں لڑنا. اس بار انشاءاللہ یہ رمضان بغیر لڑائی گزارنا. بتاؤ، کہتے ہیں شیطان تو قید ہے، لیکن گھر میں لڑائی کیوں ہو جا رہی؟ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. بغیر لڑائی کی گزارنا. انشاءاللہ العزیز کا فائدہ آپ دیکھیں. آپ کا گھر کا جو ماحول ہے خوشگوار ماحول بن جائے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہم سیکھ جائیں گے، ہمارے اندر رواداری آ جائے گی، اور ایک دوسرے کو لے کر کے آگے بڑھنا ہمیں آ جائے گا. تو یہ کام نہیں کرنا ہے.
ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص من لم یدع قول الزور، جھوٹ بولنا کوئی اگر نہیں چھوڑا تو پھر اللہ رب العالمین کو اس کے روزے کی، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس نہیں۔ اللہ اس کو کوئی ویلو نہیں دیتا، کتنا تم بھوکے ہو، کتنی دیر سے پیاسے ہو، کتنی تکلیف سے تم نے دن گزارا ہے، جھوٹ بولے ہو تو اللہ رب العالمین کو آپ کی قربانی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو رمضان کیسے گزارنا ہے؟ بغیر جھوٹ بولے، بغیر۔ اور رمضان کے بعد ہاں ان لوگ کہتے ہیں جھگڑا کا، اچھا ٹھیک ہے افطار کے بعد ملتے ہیں، افطار کے بعد ملتے ہیں۔ بھائی رمضان ہے، رمضان صرف جو ہے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کا نام نہیں ہے۔ رمضان کس کو کہتے ہیں؟ ایک مہینہ پورا ہے نا، اس میں رات بھی شامل ہے، تو کیا رات میں جھگڑا کرتے یا رات میں گالی گلوچ ہو سکتا؟ نہیں۔ رات میں جھوٹ بول سکتے؟ نہیں۔ رمضان کے بعد بول سکتے؟ نہیں۔ دراصل مجھے بتانا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو رمضان میں ہم ان سے بچیں گے، اور انشاءاللہ ایک مہینہ عمل کر کے دکھا دیجئے، اگلے 11 مہینہ پر اس کے اثرات ہوں گے کہ آپ جھوٹے نہیں رہ جائیں گے، آپ جھگڑالو نہیں رہ جائیں گے، آپ چیخنے والے نہیں رہ جائیں گے، آپ گالی گلوچ کرنے والے نہیں رہ جائیں گے۔ یہ اصلاح ہو سکی، یہ تربیت۔ اور ایک چیز ہے، وقت ہو گیا 5 منٹ، باتیں اور تھیں۔ ایک اور چیز، نشہ نہیں کرنا ہے۔ رمضان کیسے گزارنا ہے؟ بغیر نشہ کی، بغیر بیڑی، بغیر سگریٹ، غور سے سنیں، یہ کام کی بات بول رہا ہوں، بغیر بیڑی، بغیر گٹکا، بغیر سگریٹ، بغیر ایسی نشہ جو چبانے والی، دبانے والی، لگانے والی، سونگنے والی، ہاں ان تمام تر کے نشہ سے بچتے ہوئے۔ حرام ہے نا جی؟ پان کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ آپ بولیے، ہاں حرام ہے؟ اچھا گٹکا کھا سکتے تھوڑا سا؟ اچھا سادہ کھا سکتے، ٹھیک ہے، ہاں۔ اور خاص طور سے سادہ رمضان میں بہت چلتا ہے، اور یہی سادہ آگے چل کر کے ان کو نشے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو بغیر بیڑی پیے، بغیر سگریٹ پیے ہوئے، بغیر گٹکا کھائے ہوئے، بغیر تمباکو کھائے ہوئے، بغیر منجن کیا ہے وہ گل، ہاں بغیر گل کے، بغیر کھینی کے گزارنا ہے رمضان، کیونکہ یہ حرام ہے، اتنا ہی حرام ہے جتنا کہ شراب کو آپ مانتے ہیں یہ حرام ہے۔ یہ رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے باہر بھی حرام ہے، کوئی اس کو مکروہ کو قرار نہ دے، یہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو حرمت کے درجے میں رکھا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ اور نشہ کہتے کس کو ہے؟ ما خامر العقل، جو عقل پہ چھا جائے، چاہے وہ پینے والی چیز ہو، چبانے والی چیز ہو، کھانے والی چیز ہو، لگانے والی چیز ہو، دبانے والی چیز ہو، رگڑنے والی چیز ہو، جو بھی نشہ پیدا کرتی ہے وہ حرام۔ ہم یہ کام نہیں کریں۔ بہت سارے بھائی دیکھیے اللہ کیسے ہماری تربیت کرنا چاہتے، ہم 14 گھنٹہ 13 گھنٹہ الحمدللہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس سے۔ کسی کے بارے میں سنے کہ روزے کی حالت میں وہ بیڑی پیتا ہو؟ نہیں، الحمدللہ یہ اتنا کنٹرول کرنا اس کو آ جاتا ہے۔ صبر ہے کہ اگر ہم نے ذرا سا منہ میں لگایا تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ سے ڈرتا ہے کہ 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ افطار کرتا ہے فوراً اس کو چاہیے، یعنی جو 14 گھنٹہ اللہ کے ڈر سے وہ بچا رہا، اب بقیہ کیوں نہیں بچا پا رہا؟ یہاں اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں، معاف کیجیے گا، جو افطار کے وقت ہی نشہ کرتے ہیں۔
بیڑی سگریٹ کیا کیا وہ ہے بہرحال آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں. اس سے رمضان کو کیسے گزارنا ہے بغیر نشہ کے. اور یہ گارنٹی ہے ایک مہینہ جو کنٹرول کر لے گا انشاءاللہ آئندہ بھی کنٹرول کر لے گا. لوگ چاہتے ہیں کہ نشہ چھوٹ جائے لیکن کہتے چھوڑ نہیں پاتے. اگر وہ عہد کر لے کہ اس رمضان میں ہم کو ہاتھ نہیں لگانا ہے انشاءاللہ العزیز اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا چھوڑنے کا. اور رمضان گزرتے گزرتے انسان ایک دوسرے ماحول میں پہنچ جائے گا. تو نشہ سے پاک رمضان گزارنا ہے. وقت ختم ہو گیا. ایک اور بات قرآن کا احترام کرنا. قرآن کا احترام کرنا ہے. قرآن کی تلاوت کرنا ہے. قرآن کو سیکھنا ہے. قرآن کا احترام کرنا. سب سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی رمضان ہے. حالانکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس کو رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا گیا. اس میں زیادہ اس کا احترام ہونا چاہیے اور اسی میں سب سے زیادہ اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. اور کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ دین کے اعتبار سے کرتا ہے. بے حرمتی کیسے؟ صرف اشارے کرتے ہیں. تراویح جو ہوتی ہے قرآن جو پڑھا جاتا ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ ہاں قرآن ایسے پڑھا جانا چاہیے؟ ہاں یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون ہنس رہے ہو؟ ہاں یعلمون تعلمون. اللہ کی کلام اللہ کے کلام اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر قرآن کوئی پڑھ نہیں سکتا. ان کو بھی حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا آہستہ آہستہ پڑھیں. دوسرے مقام فرمایا اے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت چلائیں لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن. فإذا اللہ کے نبی لگتا تھا کہ جبریل امین سنا رہے ہیں اور وہ سنا کر کے چلے جائیں گے میں بھول نہ جاؤں اس لیے جلدی جلدی ریپیٹ کرتے تھے. اللہ نے منع کر دیا اے نبی ایسا مت کیجیے. اس کو یاد کرانے کی ذمہ داری میری ہے. اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری میری ہے. اس کے معنی مفہوم کو سمجھانے کی ذمہ داری میری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز پڑھنے کی ضرورت نہیں جبکہ آپ سے بہتر تجوید آپ سے بہتر لہجہ آپ سے بہتر عربی آپ سے بہتر پڑھنے کا انداز کسی کا نہیں ہو سکتا. تو ان کو بھی اس کی اجازت نہیں تھی. اس لیے گزارش ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھیں بے حرمتی نہ کریں. لوگوں نے اس طریقے سے اتنا پارا اتنا پارا اتنا پارا اتنا پارا تمہارا کتنا میرا 3 اچھا میرا 4 تم اتنا پڑھو میں اتنا پڑھوں. یہ مسابقے کا جذبہ ٹھیک ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ٹھیک ہے لیکن یہ کودی مارنے والا ٹھیک نہیں. بھائی پڑھ کے آؤ نا. اگر پڑھنا ہی پلٹنا ہے ایسے دیکھے پلٹے ایسے دیکھے پلٹے یہ کون سا مقابلہ ہے؟ تو پڑھ کر کے مسابقہ کرنا آگے بڑھنا کہ ہم زیادہ پڑھیں یہ صحیح طریقہ ہے لیکن صحیح پڑھ کے آنا ہے. معاف کیجیے گا کتنے ایسے لوگ ہیں اگر ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو تو معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. اکثریت کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. سیکھ لیجیے اس سے بہتر موقع نہیں ملے. اس رمضان کو قرآن سیکھنے میں گزار دیں. لوگوں سے کہیں کچھ لوگ ایسے ہیں تو وہ بیچارے عربی آج تک نہیں پڑھ پاتے ليلۃ القدر میں تو عبادت کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں بہت افسوس ان کو دیکھ کر بیٹھے ہیں ادھر کان لگائیں کہ شاید وہ پڑھے تو ہم سن لیں. یہ افسوس کی بات ہے نا. بیچارے چاہ رہے ہیں لیکن پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو سیکھتے کیوں نہیں؟ سیکھنا نہیں اس عمر میں کون سیکھے گا. اب نہیں ہو پائے گا. کچھ لوگ ہیں کہتے تجوید حروف نکلتے اڑتے نہیں بہت ہو گیا عمر زیادہ ہو گئی. اور اسی طریقے سے مختلف مسائل کہنا یہ ہے کہ رمضان سے بہتر اور کوئی موقع قرآن سیکھنے کا نہیں ہو سکتا. ایک ماحول بنا ہے قرآن پڑھنے والی جگہ جگہ بھی حفاظ کرام موجود ہیں. آپ کسی سے رہنمائی لیجیے
اور وہ آپ کو سکھا دیں گے. اور میں بتاؤں، اچھا بتائیے کہ حروف تہجی الف با تا کتنے ہیں یہ الفابیٹ عربی کے؟ ہاں آپ کتنے بولے؟ 28. ٹھیک، 29 مان لیجیے، بچہ صحیح کہہ رہا ہے، گننا بھی شامل کر لیجیے. یعنی رمضان میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں 19 30 یا 29. حروف کتنے ہیں؟ 29. ہاں ہاں بیٹا 30. 29 حروف ہیں، 29 یا 30 دن ہیں. ایک دن میں کتنے حروف ہم سیکھ سکتے ہیں؟ ایک دن میں کتنے حروف ہم سیکھیں تو پورے رمضان میں حروف ہمارے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ایک نا، پہلے رمضان کو الف سیکھ لی، دوسرے کو با، تیسرے کو تا، تیسرے کو چوتھے کو تا. یعنی اگر ایک ایک حرف ہم سیکھیں تو پورے رمضان میں کم سے کم حروف کی ادائیگی تو صحیح ہو جائے گی. اور میں آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، ان 29 میں سے 14 ایسے حروف ہیں جو سب کے ایک دم صحیح ادا ہوتے ہیں. بھائی الف سب کا ادا ہی ہوتا ہے نا، با ادا ہی ہوتا ہے، تا ادا ہی ہو رہا ہے، سا میں تھوڑی دشواری ہے، سیکھنا پڑتا ہے، جیم ادا ہو رہا ہے، ہاں تھوڑا محنت کرنی پڑتی ہے، دال سب کا ادا ہوتا ہے، را سب کا ادا ہوتا ہے، سین سب کا ادا ہوتا ہے، کاف سب کا ادا ہوتا ہے، لام سب کا، میم نون واو یا ہاں سب کا ادا ہوتا ہے. یعنی آدھے ایسے حروف ہیں جو سب کے پہلے سے صحیح. بچے کتنا؟ 15 مان لیجیے، 14.5 تو ہو نہیں سکتے. 2 دن میں ایک حرف صحیح کر لیجیے اور اللہ کے واسطے ہی صحیح کر لیجیے. جتنا وقت آپ اس کو لگائیں گے یہ دین میں لگائیں گے، اس کو ثواب ملے گا اور آپ سب سے بہترین شمار ہوں گے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے. ہم سیکھ رہے ہیں، الف با سیکھ رہے ہیں، یہ قرآن اس کو پڑھنے کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں. ہم سب سے بہتر ہیں. اگرچہ ہمارا 1 پارہ 2 پارہ 4 پارہ نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن ہم حروف سیکھ رہے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے. ممکن ہے ایک حرف کی ادائیگی میں ہم کو کئی گھنٹے لگ جائیں، ہم لگا دیں، یہ نیکی کا کام ہے، بہتر ہو جائے. اور میں کہنا چاہوں گا اگر آپ کے بچے اچھے سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور آپ نہیں سیکھ رہے ہو تو وہ بچے آپ سے بہتر ہیں. آپ کی بیوی کو معلوم ہے قرآن کو صحیح پڑھنا، سیکھ رہی ہے اور آپ کو نہیں آتا تو بیوی آپ سے بہتر ہے. اور نہیں آتا تو سیکھا جا سکتا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں کیا افراد کو میں جانتا ہوں، بچے جانتے ہیں، ان سے سیکھ لیجیے. ارے بچوں سے کون سیکھے گا، بچوں سے شرم لگتی. موبائل چلانا نہیں آتا، فنکشن اس کا تو لگتا ہے یار کسی مجلس میں بیٹھیں گے اور کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو کتنی بے عزتی ہو جائے گی. تو گھر میں آ کے بچوں سے بیٹا یہ کیسا ذرا بتاؤ، وہ بتا دیتا ہے، فرض سیکھ لے. یہ احساس ہے اس بات کا کہ ایک بڑی کمی ہے، اس سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، تو بچوں سے سیکھ لیتے ہیں. اور قرآن نہیں آتا، نقصان کا احساس نہیں، اس لیے نہیں سیکھتے. بھرے مجمع میں اگر نہیں آتا پوچھ لو کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. کوئی شرم بھی نہیں آتی، شرم بھی نہیں آنا چاہیے. بہرحال قرآن سیکھیں. ایک بات اور، قرآن کا احترام، قرآن صحیح پڑھ کر کے، قرآن کا احترام، قرآن صحیح سن کر کے. حفاظ کرام بیچارے بڑے اطمینان سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہم ہی لوگ ان کو برباد کر دیتے ہیں، عادت خراب کر دیتے. اور خاص طور سے یہ جو نوجوان ہے نا، یہ عادت خراب کر دیتے. کیا حافظ جی پہلا دن تھا ایک دم اطمینان سے قرآن پڑھا ہے، لوگ ٹھیک چلو. دوسرے دن پھر اطمینان سے قرآن پڑھا ہے تو یہ نوجوان اب لگتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے. آئیں گے حافظ جی سلام قرآن کریں، ان کے سامنے اپنا پیر دبائیں، تھک گیا.
اس کے بعد تیسرے دن دوسری مسجد کا بھی حوالہ دیتا ہے، وہاں اتنا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس حافظ پر پریشر بننے لگتا ہے، لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے بہت دیر ہو رہی، اور پھر دھیرے دھیرے ایک آدھ دو چائے لے جا کے پلاتے ہیں، آئس کریم کھلاتے ہیں، پھر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولتے ہیں پھر کون کرتا ہے؟ بوڑھے نہیں کرتے، الحمدللہ جو عمر دراز وہ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں، اور وہ لوگ جو جم جوائن کیے ہوئے ہیں۔ آخر کس دن کام آئے گا باڈی وڈی بنا کے رکھے ہو؟ اللہ کے راستے میں لگائیں تو بہرحال قرآن کا احترام اس میں ہونا چاہیے، قرآن صحیح سے پڑھنا، قرآن صحیح سے سننا، ایک دم اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے العالمین جو کچھ بھی ٹوٹی سی باتیں ہوئی ہیں ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرما، رب العالمین ہم اسی قدر کرنے والا بنا، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم۔